امین احمد کراچی سے، شمائلہ حسن حیدرآباد سے، محمود علی استنبول سے۔ وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بے شمار کارکن ان دنوں سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر کے جلدی کی، اور اب جیسے جیسے دن گزریں گے معاملہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور موجودہ کھچڑی حکومت مضبوط ہوتی جائے گی۔ کیا آپ اس مفروضے کی تائید کریں گے؟ نہیں جی، میں نہیں اس مفروضے کی تائید کروں گا۔ اس کی وجہ ہے پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے نا، میں جو تھوڑا بہت ہی تھوڑا، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، پتہ نہیں 26 27 سال 28 سال ہو گئے، مجھے نہیں پتا، تو جتنا میں وہ گو اپ کرنا نہیں جانتا، سرنڈر اس کی طبیعت اور مزاج میں موجود نہیں ہے۔ تو باقی رہ گئی، آپ نے تو خود ہی بات ختم کر دی، کھچڑی حکومت۔ یہ تو کھچڑی حکومت بھی نہیں ہے، کھچڑی کا اور وہ جو کیا کہتے ہیں حلیم کا سر پیر ہوتا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے، ان کی قدر و قیمت میں، وقت میں، حیثیت میں، ان کے وزن میں، ان کے سائز میں کمی آتی جائے۔ باقی رہ گئے عمران، تو اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں، اور یقیناً ہے، گو اپ کرنا نہیں وہ جانتا، سرنڈر نہیں، تو یہ تو بالکل ہی ہندوستان کی وجہ سے آپ نے مشرقی پاکستان کھو دیا، آدھا ملک گنوا دیا، اس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ کشمیر وہ نگل گئے، آپ نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ او بھائی، اہل کتاب ہیں، میں جانتا ہوں اس پہ مجھے گالیاں پڑیں گی، لیکن مجھے گالیاں اس لیے بہت عزیز ہیں کہ کبھی میرے جد امجد، not that I am related to him، لیکن میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں۔ سر سید احمد خان نے اگر گالیاں کھائیں اور ثابت قدم رہے، میری کیا اوقات ہے؟ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا ہے کہ بھائی معاملات سیدھے کرو، پلے ہے کچھ نہیں۔ اسرائیل یہ اہل کتاب ہیں، ہم نے تو کن کو تسلیم نہیں کیا؟ اہل کتاب ہیں۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں آل ابراہیم، وہ کون ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس دنیا میں تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خالق و مالک کو نہیں مانتے۔ ہماری جان فدا حضور کو، ہمارے آقا کو نہیں مانتے، حالانکہ سینکڑوں لوگوں نے ویسٹ میں جو خراج تحسین، ایون ہندوؤں نے اپنی شاعری میں جو خراج تحسین حضور کو پیش کیا ہے، سبحان اللہ، یہ جذباتیت ہمارے اندر اتنا زہر کا ٹیکا لگا دیا گیا بھی۔ اچھا، اور دوسری بات، عجیب بات ہے، اسلام طلوع ہوا، حضور ایک عرب تھے اور بہت معزز عالی شان خاندان، اسلام طلوع ہوا مکہ سے، مدینہ سے۔ اب پورا جو مڈل ایسٹ ہے، ہم کوئی زیادہ کوئی ان سے بڑھ کے مسلمان، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں تو تحمل بھائی، تھوڑی بردباری، کوئی سوچ سمجھ، کوئی عقل۔ اسرائیل نہیں کدھر، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، بیسیکلی یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سانڈے کا تیل بیچنے والے لوگ ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں۔ جو سچ بولے وہ ہمارے ملک میں سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ فروش لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پہ ایڈوانٹیج لینا، ایکسپلائٹ کرنا کہ بھائی فلانا کیا ہے، حضور کی اجازت ہے بھائی، جمامہ کی طرف اشارہ ہے، تو خدا کا خوف کرو یار۔ میں نے کہا نا، گالیاں، میں تو یہ
وہ بھائی ہمارے تو بڑوں نے کیا کیا بکواس بہتان دشرام نہیں سنا. ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. میں دور تک نہیں جاتا. میں تو کل سر سید احمد خان پہ قربان، جس بات پہ اس آدمی نے گالیاں کھائیں. آج پاکستان کا ہر باپ پیٹ کاٹ کے رشوت لے کے حرام کھا کے بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہ رہا ہے. اس کو کہنا ایک جینون انٹلیکچوئل میں اور ایک سبزی فروش میں، ایک کباڑیے میں فرق یہ ہے. جینون آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پہ تالی بجے گی یا گالی سننی پڑے گی. یہ فضول بات ہے. ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد واہ ہے. اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پالیٹیشین اس کو علیحدہ. بطور پالیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ. ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ. ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا. یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ. بھائی تم تو پیداوار ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہے کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا. اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا. سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا. پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن نہیں، یہ دہاڑی باز ہے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. مصیبت آ گئی، ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ، وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر نہیں. اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا. گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ وہ تو پرابلم. تو گوروں کا تو زندگی اور ہے. اس نے وہ بھی قربان کر دیا. بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو. بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم. بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مریم کے بارے میں بھی اگر وہ بد زبانی کرے گا یا کرے گی تو I'll take them on. ہے نہیں ہمارا. وہ میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا. اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی. میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا، با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی. میں نہیں، یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے. یہ تو ہمارے یہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے. یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں. یہی شان ہے اس معاشرے کی. تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا. لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو وہ ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران بھی بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو اس کو فیڈ کر دی جاتی ہیں، وہ اس نے خود ان پہ غور و خوض نہیں کیا ہوتا. بہرحال اینی وے